جسم کیا روحیں جلی ہیں زندگی گزارتے ہوئے، ارے گل کو جو زیست کرے وہ گمشدہ گلزار لا، ساری بستی بک چکی پر قیمت یوسف نہیں، جا جانا تو کہیں سے مصر کا بازار لا، اور تو عالم ہے قنوتی تیری اپنی بات کیا، جا ہجوم دوستاں سے کوئی ایک بیدار لا، جا ہجوم دوستاں سے کوئی ایک بیدار لا، تو آئیے اسی بیدار شخصیت کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر آئیے استقبال کیجئے کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، میرے مزدور ساتھیوں، مزدور بھائیوں، مزدور بہنوں، السلام علیکم۔ اس سال شاید ہماری لیبر ڈویژن نے اپنا یوم تاسیس اس طرح نہیں منایا، اور زیادہ تر تقریریں لگ رہا تھا کہ یوم تاسیس کے موقع پہ ہو رہی ہیں۔ آج 3 مئی ہے اور یکم مئی مزدوروں کے عالمی دن پر ہر سال کی طرح حق پرست مزدوروں نے حق کی اس آواز کو یاد کرنے کے لیے آج کی محفل سجائی ہے کہ شاید یکم مئی 1886 میں سرمایہ دارانہ نظام کے قلب شکاگو میں مزدور اپنے حقوق کے لیے متحد اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو سرمایہ دار نظام کے محافظ اور ریاست مل کر مزدوروں کے اتحاد، ان کے شعور اور استحصال کے خلاف شور پر اکٹھا ہوتی ہے۔ ظالم ہمیشہ بڑا بزدل ہوتا ہے اور بزدل ہمیشہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اور طریقہ واردات یہ تھا کہ اس آواز کو دبانے کے لیے نظام انصاف کو، ماتحت عدالتوں کو، بکتی ہوئی عدالتوں کو استعمال کیا گیا، اور 5 مزدوروں کو اپنے حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں ایکسٹرا جوڈیشلی ماورائے عدالتی قتل کر دیا گیا۔ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، سوری ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن کیا ان کی یہ جدوجہد، یہ حق اور لاکھوں مزدوروں کے لیے چند مزدوروں کی یہ قربانی رائے گاہ گئی ہوتی تو ہم آج ان کو یاد نہ کر رہے ہوتے۔ حق اور سچ نہ مرتا ہے نہ مارتا ہے، امر کر دیتا ہے۔ اور یہ 1886 کا یکم مئی دراصل باز گشت تھی 100 سال پہلے ہونے والے انقلاب فرانس کی، اور 1886 کو یکم مئی کے اس واقعے نے شکاگو سے نکل کر دنیا کا منظر نامہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10-12 سال بعد 1905 کو
وہ شکاگو جہاں پر خون بہا تھا، اس نے ماسکو کو روشن کر دیا۔ 1905 یا 1906 کو 1,00,000 مزدور بادشاہ کے گھر کو گھیرتے ہیں اور عوام اور مزدور 1,000 کے قریب مارے جاتے ہیں۔ یہ وہ حق، وہ سچ، وہ قربانی تھی جو اپنا راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ 1905 میں 1,00,000 روسی مزدوروں نے ہڑتال کی تھی۔ چند سال بعد 1917 میں 5 سے 10 لاکھ مزدوروں نے روس میں ہڑتال کی۔ لاکھوں خواتین روٹی کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیں، اور جب 1917 میں جب زار روس نے عوام پر گولی چلانے کا حکم دیا تو فوج عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ 1924 کی رات کو دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا تھا، اور اس لیے تبدیل ہوا تھا کہ پورے رشیا میں ہر جگہ حفاظت کے لیے فوج اور عوام ساتھ ہتھیار لے کر کھڑی تھی۔ دو طرح کے لوگ طاقتیں ہوتی ہیں، ایک نظام کے محافظ ہوتی ہیں، وہ نظام کے محافظ جنہوں نے شکاگو میں 5 مزدوروں کو عدالتوں سے سزا دلوائی۔ دوسری طرف وہ فوج اور عوام جو اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ایک ساتھ کھڑی تھی، وہ عوام کے محافظ تھے۔ آج ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، اسے پاکستان کے اس نظام کو گلے سڑے ٹوٹے پیٹے پھٹے پرانے ظالمانہ جابرانہ نظام کو ہم سے 2-3 شہروں کی اس جماعت سے اتنا کیا بڑا خطرہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے خلاف اتنا بڑی طاقت کا استعمال ہوتا ہے؟ کیا ایسی وجہ رہی اب تک؟ ہاں، شاید ہمارا خوف ختم ہوا ہے، جس کا ذکر یہاں پہ بار بار ہو رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات آپ کئی بار سن چکے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کسی عمارت کا نام نہیں ہے، کسی رجسٹریشن کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ ایم کیو ایم آپ اور میں، جیسے میں اور آپ ہیں ویسی ایم کیو ایم ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ایم کیو ایم جھوٹ بولتی ہے، ہم بدمعاشی کرتے ہیں تو ایم کیو ایم بدمعاشی کرتی ہے، ہم رشوت لیتے ہیں تو ایم کیو ایم رشوت لیتی ہے، ہم قربانیاں دیتے ہیں تو قربانیاں دینے والی جماعت ہے۔ حق کے لیے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حق کے لیے کھڑے ہونے والی جماعت ہے۔ جو آپ اور میں کریں گے، جو ہم اور آپ ہوں گے، ویسے ہی ایم کیو ایم ہوگی، ویسے ہی عمل ہوگا، ویسے ہی رد عمل ہوگا۔ اور یہ مت سمجھیے آج یہاں پر منی پاکستان یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا مزدور بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شہر کشادہ دل شہر، اپنے دامن کو وسیع رکھنے والا شہر، جس میں پورا پاکستان بڑے یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ اور پورے حق کے ساتھ آتا ہے، اور یہ شہر اس کو جگہ دیتا ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، وہ خون، وہ قربانی، وہ حق کی آواز جو 1 مئی 1886 کو شکاگو میں بلند ہوئی تھی، اس نے پوری دنیا کو تقسیم کر دیا ہے۔ آج جس شکاگو میں مزدوروں کو پھانسی دی گئی تھی، آج وہاں پر مزدور کو کوئی خریدنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مزدوری بیچتا ہے، اپنی مرضی سے، اپنے وقت پر، اپنے دام پر۔ آج یہ بدلتا ہوا یورپ اسی خوف سے درست ہوا ہے،
اسی تحریکوں کی وجہ سے درست ہوا ہے. آج یہ پورا اسکینڈینیوین کنٹری جو سوشل سیکیورٹی کے نظام کی وجہ سے یہ بائیں بازو کا نظام ہے. اس پورے یورپ میں اگر برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی تھی تو اس کے خلاف بائیں بازو کی لیبر پارٹی بنی. امریکہ میں اگر ریپبلکن تھی ان کے خلاف بائیں بازو کی ڈیموکریٹک پارٹی بنی. فرانس میں، اسپین میں، پرتگال میں، پولینڈ میں، آدھے سے زیادہ یورپ میں سوشلسٹ پارٹیاں حکومت کرتی رہی ہیں. آج کا یہ بدلا ہوا، لوگ کہتے ہیں شاید روس کی ناکامی اس پورے نظام کی ناکامی تھی. میں سمجھتا ہوں وہ نظام ناکام نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی مدت پوری کر لی تھی. آج کا مزدوروں کو عزت دیتا ہوا یہ دنیا، یہ ترقی یافتہ دنیا، جمہوری دنیا، مہذب معاشرے اسی قربانی کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں. یہ دنیا کا ماڈل ہے. قدرت ہمیں اور آپ کو موقع دے رہی ہے. ہم اور آپ کر کے دکھا چکے ہیں، ہم اور آپ جتا چکے ہیں کہ آپ نظام کے لیے خطرہ ہیں اور خطرہ بن کے دکھائیے. تبدیلی نعروں سے نہیں آئے گی، تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے تو ہی معاشرے میں آ سکتی ہے. آج تبدیلی کے بہت سارے نعرے لگ رہے ہیں. ہم ان نعروں کا ساتھ دے سکتے تھے اگر ہم دیکھتے کہ نعرے لگانے والے ان میں جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، پیشہ ور سیاستدان بھی ہیں، کئی جماعتوں اور کئی حکومتوں کو تجربہ رکھنے والے. اس سے پہلے سن 70 میں بھی اس ملک کو دھوکہ ملا ہے. تبدیلی کے نام پر، سوشلزم کے نام پر ایک جاگیردار جس کی ذمہ داری جاگیردارانہ نظام کی حفاظت کرنی ہے، وہ عوام کی حفاظت کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اور آپ اور ہمارے پاس ہم یہ اپنی نیتوں کو، اپنے طریقے کو، اپنی قربانیوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے. ابھی چند سال پہلے ہم نے تیونس میں ایک نوجوان جس نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی. وہ آگ اتنی بلند ہوئی تھی کہ اس سے پوری عرب دنیا روشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن کیا ہوا؟ وہ عرب اسپرنگ کہاں گئی؟ مصر جہاں پہ جمہوریت تھی جیسی بھی تھی، وہاں آج پھر آمریت آ چکی ہے. اس عرب اسپرنگ نے تمام امیدیں اور یقین جو آنے والی نسلوں کے لیے باقی بھی رہتا وہ بھی ختم کر دیا. آج یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، چاہے یہاں بیٹھے ہو چاہے یہاں بیٹھے ہو، یہ پاکستان کے لیے آخری امید ہے. اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جنگ اور جد و جہد کے تقاضوں کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کر سکتے تو ہم تنظیم پہ یہ احسان ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے چلیں. یہ تبدیلی جو کراچی سے آئی ہے، کراچی ان لوگوں کا شہر جب کھڑے ہوئے تو ہندوستان کا نقشہ تبدیل کر دیا. آئیے اس سال ہم اپنے آپ سے، اپنی قوم سے اور اپنے وطن سے یہ وعدہ کریں کہ ہم خود میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور میں اور آپ بانیان پاکستان کی اولاد اور ان کے ساتھ اس شہر میں رہنے والے تمام زبان بولنے والے، اگر ہم کھڑے ہو گئے تو نظام مارا جائے گا، عوام کو بچا لیا جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں جو 70 میں پاکستان تو نہ بچا سکے لیکن نظریہ پاکستان بچا کے لے آئے. اور پاکستان محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک ارادہ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک نفسیاتی رد عمل ہے.
جو لوگ آپ سے خوف زدہ ہیں وہی لوگ ہیں. ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی. ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں. اور قدر اس لیے نہیں کی کہ آزادی کے بعد پاکستان ان کے ہتھے لگا جو دنیا کے بہترین غلام تھے. اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں. یہ 75 سال کے پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کی عوام کو آپ اور ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ پاکستان صرف اس صورت میں آپ کی طرز سیاست کامیاب ہوگی تو پاکستان کامیاب ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سب کو اندازہ ہے کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں وہی پاکستان چلا پائیں گے. آج ڈرتے ہیں آپ کو گننے سے، لیکن کسی حد تک تو گننا پڑے گا. ہمیں نہیں گنا گیا تو کسی گنتی میں نہیں رہے گا کوئی. تو انشاءاللہ تعالی اگلی 1 مئی تک ہم اس ایم کیو ایم کو ڈھونڈ لیں گے جس کی پاکستان کو تلاش ہے. ہم اس ایم کیو ایم کو پالیں گے کہ جو ہمارا خواب ہے. اس ایم کیو ایم کو تلاش کر لیں گے جس سے ہمارے خواب جڑے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل جڑے. آئیے ایک بار پھر ہمیں نہیں کسی اور کو لکھنے کا موقع دیجیے، تاریخ کو لکھنے کا موقع دیجیے کہ ایک جماعت تھی جس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا، کوئی بیچ نہیں سکتا تھا، کوئی برائب نہیں کر سکتا تھا. ہمیں کوئی خرید نہ سکے. یہ درجہ بدرجہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور پہلی ذمہ داری میری. قدرت نے تقسیم کے تاثر کو ختم کر دیا اس سال. مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ 2023 یاد ہے آپ کو، یہ 2023 ہمارا سال ہوگا اور ہم بہتر ہوتی ہوئی ایم کیو ایم، اور بہتر ہوتی ہوئی ایم کیو ایم کا مقصد یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہوا پاکستان دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے صرف دعا ہی نہیں، کوششیں بھی کرنی ہے. آئیے سب سے پہلے ہم مل کر آپس میں طے تو کریں کہ ہمیں چلنا کس طرح ہے، خود کو بدلنا کس طرح ہے، آگے بڑھنا کس طرح ہے، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے. ہمیں تنظیم ہماری ضرورت کے مطابق تبدیل ہوگی یا ہم تنظیم کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہوں گے. جو ہم میں سے آپ سب کی موجودگی میں جو ہم میں سے خود کو تبدیل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، تنظیم اس کو گھر بھیجنے کی ہمت رکھتی ہے. جو اپنے لیے کام کر رہا ہے، جو اس تنظیم میں صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لیے واحد جگہ اس کا گھر ہے. کس کو دیا جائے تنظیم میں آئندہ؟ جو خود مانگے اس کو دیا جائے یا جو دوسروں کو دلوانے کی جدوجہد کیا جا رہا ہے اس کو دیا جائے؟ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. کوئی باہر سے نہیں کرے گا، کسی کا حکم نہیں مانیں گے، کسی کو مانتے نہیں. ہم اس تنظیم کے اندر میں اور آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیصلے سے ہی اس تبدیلی، اس تنظیم اور اس ملک اور اس قوم اور اس کا مستقبل وابستہ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ تھے کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں خود پر اعتبار کرنے والا ہوں، میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں. کہو ان اندھیروں سے سامان